السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ صدق اللہ العظیم۔ لو جان بیچ کر گر علم و ہنر ملے، لو جان بیچ کر گر علم و ہنر ملے، جہاں سے ملے جتنا ملے جس قدر ملے۔ ناظرین کرام، بڑوں کا یہ کہنا ہے کہ 3 چیزیں خرچ کرنے سے بڑھتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے عقل، دوسری چیز ہے علم، تیسری چیز ہے راہ خدا میں مال کا خرچ کرنا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال ہم علم کے تعلق سے مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ شعبان کے اندر 5 حروف ہیں، شین، عین، با، الف، نون۔ یہ 5 حروف ہیں۔ ان 5 حروف کے معانی اور مطالب اور ان میں جتنے بھی خزانے چھپے ہوئے ہیں، جس قدر بھی معانی چھپے ہوئے ہیں، ان معانی کو اور مطلب و مفہوم کو آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور چلتے ہیں حضرت مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیران پیر کے دربار میں۔ آپ وقت کے عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، فاضل بھی تھے اور ولی کامل بھی تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے مریدوں میں سے کسی نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ حضرت شعبان المعظم کا معنی کیا ہے۔ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جواب دیا کہ اس سوال کا جواب ہم کل دیں گے۔ بہرحال کل بھی آیا، فجر کی نماز ہوئی، بعد نماز فجر پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان فرمایا کہ کل کا سائل کون ہے، کس نے شعبان المعظم کا معنی دریافت کیا تھا، معلوم کیا تھا۔ مریدوں میں سے جس نے دریافت کیا تھا، معلوم کیا تھا، بصد احترام کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت میں ہوں وہ سائل، میں ہوں وہ پوچھنے والا۔ حضرت نے جواب ارشاد فرمایا کہ اس سوال کا جواب میں کل بھی دے سکتا تھا، لیکن کل میں یہ بتا سکتا تھا کہ شعبان المعظم کا معنی ہے پھیلانا۔ تم اپنے دامن کو، محتاجگی کے دامن کو اللہ کے دربار میں پھیلاؤ، اللہ رب العالمین اپنی رحمت کا دروازہ تمہارے لیے کھول دے گا۔ اس میں کا سب سے پہلا حرف ہے شین۔ تو شین کا جو مطلب و مفہوم ہمیں معلوم ہوا، وہ یہ معلوم ہوا کہ شین سے ہے شرافت، یعنی یہ شرافت والا مہینہ ہے۔ اس کے اندر اللہ کی نافرمانی کر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو توڑ کر کے شرارت نہیں کرنی چاہیے۔ تو پتہ چلا کہ شین سے شرافت ہے، یہ شرافت والا مہینہ ہے، اس میں کسی بھی طرح کی شرارت، غیر شرعی کام نہیں ہونا چاہیے۔ چلیے اگلا حرف ہے عین۔ عین کا مطلب و مفہوم حضرت نے بتایا کہ عین سے ہے علا، اور علا کے معنی آتے ہیں بلندی۔ تو یہ بلندیوں والا مہینہ ہے، یعنی جو بندہ اپنے رب کے حکم کو مانے گا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گا، تو یہ مہینہ اس کو دنیا اور آخرت میں بلندی کی طرف لے جائے گا، اونچائی کی طرف لے جائے گا۔ تو یہ اونچائی کی طرف لے جانے والا مہینہ ہے۔ آئیے اور آگے چلتے ہیں۔ اب تیسرا حرف آتا ہے با۔ با کا مطلب و مفہوم بتایا کہ با سے ہے بر، اور برن کے معنی ہے نیکی۔ تو یہ نیکیوں والا مہینہ ہے، لہٰذا برائیوں سے ہر ممکن بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو کون سا مہینہ ہے؟ یہ نیکیوں والا مہینہ ہے۔ آئیے اور آگے چلتے ہیں۔ با کے بعد نمبر آتا ہے الف کا۔ الف کا مطلب و مفہوم پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ الف کا مطلب و مفہوم ہے الفت۔ الفت کے اندر الف ہے، اور الفت اور محبت میں بھی فرق بتایا کہ محبت تو یہ ہے کہ میں آپ کو سلام کروں، آپ مجھ کو سلام کرو، آپ مجھے کچھ ہدیہ دو، ہم آپ کو کچھ ہدیہ دیں، دکھ میں، سکھ میں، خوشی میں، غم میں آپ ہمارے کام آ جاؤ، ہم آپ کے کام آ جائیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے محبت بڑھتی ہے۔
لیکن الفت ذرا اس سے ہٹ کر کے ہے، الفت کے اندر اور بھی زیادہ بلندی ہے، اور بھی زیادہ گہرائی ہے، اور بھی زیادہ شرافت اور انسانیت ہے۔ تو الفت کا ڈیفینیشن یہ دیا کہ الفت کا مطلب و مفہوم یہ ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تم اس کے ساتھ نیکی کرو، اچھائی کرو، کوئی تمہیں اگر گالی دیتا ہے تو تم ان کو دعائیں دو، کوئی اگر اذیت پہنچاتا ہے تو تم انہیں معاف کر دو اور راحت پہنچاؤ۔ اور ایسا آدمی جس نے کبھی تمہارا کوئی کام نہ کیا ہو، تمہارے دکھ میں، سکھ میں، خوشی میں، غم میں کام نہ آیا ہو، بلکہ اس نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہو، ویسے آدمی کو جب تمہاری ضرورت پڑ جائے تو ان کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہو، یہ معنی بتلایا ہے الفت کا۔ آئیے پانچواں حرف ہے اس کا نون۔ حضرت نے بتایا کہ جب شرافت والا کام کر لو گے، بلندی والا کام کر لو گے، نیکی والا کام کر لو گے، الفت والا کام کر لو گے، تو جب یہ چار کام کر لو گے تب جا کر کے تمہیں حرف نون کا نور نصیب ہوگا۔ حضرت نے فرمایا کہ نون جو ہے اس کا مطلب و مفہوم ہے نور۔ جب یہ چار کام بندے کر لیں گے تو ان کے ایمان میں نورانیت آ جائے گی، ان کا قلب منور ہو جائے گا، ان کی روح منور ہو جائے گی، ان کی روحانی دنیا سرسبز و شاداب ہو جائے گی، ہری بھری ہو جائے گی، آباد ہو جائے گی، تو وہ روحانی دنیا کے اعتبار سے نور حاصل کر لے گا۔ تو پانچواں حرف ہے نور۔ تو ہمیں اس سے پتہ چلا کہ جب ہم یہ چار کام کر لیں گے تو اس کے بعد ہمارے اندر انسانیت آ جائے گی، ہمارے اندر جو روحانی دنیا ہے وہ روحانی دنیا منور اور روشن ہو جائے گی، اور ہمارا ایمان جو ہے وہ نورانی ہو جائے گا۔ تو ناظرین اکرام، یاد رکھنا ہے ہم سبوں کو کہ جب ہم شعبان المعظم کے مہینے میں، اور آگے اس سے بھی محترم اور معظم مہینہ آنے والا ہے، محترم مہینہ آنے والا ہے رمضان المبارک، تو ان دو مہینوں کے اندر جب ہم شرافت والا کام کر لیں گے، بلندی والا کام کر لیں گے، نیکی والا کام کر لیں گے، الفت والا کام کر لیں گے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ادھر 10 مہینے بھی ہمارے اسی خیر کے ساتھ اور نیکیوں کے ساتھ اور اچھائیوں کے ساتھ گزریں گے۔